مصطفیٰ کی ڈگر پر چلو، سرخ روئی جہاں میں اگر جاگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا نظام طلاق، ڈیورس سسٹم، اس کے بارے میں تقریباً 2016 سے بہت ساری باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ حکومت، موجودہ بھارت کی حکومت کی طرف سے، ان کی بہت مختلف تنظیموں کی طرف سے، ان کے اشارے پہ چلنے والے میڈیاز کی طرف سے بہت ساری چیزیں اسلام کے نظام طلاق کے بارے میں سننے کو ملتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے نظام طلاق کی وجہ سے مسلمان عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے، مسلمان عورتوں کو حق نہیں ملتا، جبکہ انہیں خود نہیں پتہ کہ اسلام کا جو نظام طلاق ہے وہ کس قدر بہترین نظام ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ مسلمان عورتیں اس نظام طلاق کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، انہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ تقریباً 2017 کی بات ہے، جب یہ شور و شرابہ بہت تیز تھا۔ اس وقت ہندوستان کے تقریباً 8 اضلاع کے کورٹ میں سروے کیا گیا تھا کہ کس کمیونٹی میں زیادہ تر طلاقیں ہوتی ہیں۔ 8 اضلاع میں، پورے ہندوستان میں ہی تھا، 8 ضلعوں میں، 8 ڈسٹرکٹ میں یہ سروے ہوا تھا۔ وہاں کے کورٹوں میں جب وہاں کے کورٹ سے طلاق کا ڈیٹا نکالا گیا تو ایک حیرت انگیز بات سامنے آئی۔ 5 سال کا ڈیٹا نکالا گیا تھا کہ 5 سال میں، پچھلے 5 سال میں کتنی طلاقیں ہوئی ہیں۔ تو جو ڈیٹا سامنے آیا تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان کے درمیان، مسلم جوڑوں میں 1307 طلاقیں ہوئی تھی 5 سال میں۔ یہ 8 ضلعوں کی بات ہے، پورے ہندوستان کی بات نہیں ہے، یہ ایک اندازہ ہے، آپ اس سے پورے ملک کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو 8 اس میں کورٹ میں، 8 ڈسٹرکٹ میں جو طلاقیں ہوئی تھی 5 سال میں مسلمانوں میں، وہ تھی 1307 طلاقیں۔ کرسچنز میں جو طلاقیں ہوئی تھی اسی عرصے میں وہ تھی 4800 طلاق، یعنی 4800 طلاق۔ اور ہندوؤں میں جو طلاق ہوئی تھی وہ تھی 16500 طلاق۔ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ریٹ آف ڈیورس اسلام میں کس پرسنٹ میں ہے، کیا اس کا پرسنٹیج کیا ہے۔ لوگ مسلمانوں کے بارے بتا رہے ہیں، اب ہندوؤں میں طلاق دیکھیں، جبکہ ہندوازم، سناتن دھرم وہ دھرم ہے جس میں طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے، طلاق جیسا کوئی لفظ نہیں ہے اس مذہب میں۔ 7 پھیرے لیے جاتے ہیں، اس وقت یہ بات ہو جاتی ہے کہ یہ 7 جنم کا بندھن ہے۔ 7 پھیروں کو یہ 7 جنم کا بندھن کہتے ہیں، چاہے اب اچھا شوہر ملا یا برا شوہر ملا، اسے پوری زندگی تو جھیلنی ہے، اس سے چھٹکارے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ آگے 6 جنم کا بھی تصور جمائے بیٹھنا ہے کہ اسی آدمی کو اگلے 6 جنم میں بھی جھیلنا ہے۔ یہ اس کمیونٹی جس میں یہ کنڈیشن ہے، اس میں طلاق کی شرح دیکھیں، آپ ریٹ آف ڈیورس دیکھیں، 8 ضلعوں میں 5 سال میں وہاں پہ 16,500 طلاق ہوئی ہے۔ تو لوگ جو اسلام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں ان سب سے بار بار یہی کہتا ہوں کہ آپ اسلام کو پڑھیں اور اسلام کے نظام طلاق کی بات جہاں تک کریں، اسلام کا جو نظام طلاق ہے وہ دنیا کے دوسرے نظاموں سے بہت بہتر ہے۔ اسلام میں اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں میں بارہا ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ اسلام چونکہ ایک نیچر مذہب ہے، اور یہ نیچر مذہب ہونے کی وجہ سے، ایک ریلیجن آف نیچر ہونے کی وجہ سے، فطری مذہب ہونے کی وجہ سے اس کے جو قاعدے ہیں وہ انسان کے عین نیچر، عین فطرت کے مطابق ہے۔ اسلام میں شادی ایک ایگریمنٹ ہے۔ ایگریمنٹ وہ یعنی جو دونوں فریق، دولہا دلہن، لڑکا لڑکی کی رضامندی سے ہوتی ہے، یہ ایگریمنٹ ہے شادی۔ اور جب یہ ایگریمنٹ ہے تو ایگریمنٹ کبھی بھی، ایگریمنٹ کا رشتہ خون جیسا رشتہ نہیں ہوتا، یعنی ٹوٹ نہیں سکتا، ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی بھی جب حالات ناسازگار ہوں تو یہ ایگریمنٹ ٹوٹ سکتا ہے، اور اسی ایگریمنٹ کے ٹوٹنے کو شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی زبان میں طلاق کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے
کہ جب یہ ایگریمنٹ ہے اور دونوں آدمی کی رضامندی سے یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے تو ایگریمنٹ توڑنے کا حق صرف مرد کو کیوں ہے، عورت کو کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک بڑا مشہور و متعارف سوال ہے کہ عورت کو یہ حق کیوں نہیں دیا جاتا جو حق مرد کو دیا جاتا ہے۔ تو ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ آپ 100%، 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورت کو طلاق کا حق ہی نہیں ہوتا۔ کچھ اسپیشل ایکٹس ہیں اسلام میں جن سے عورت طلاق لے بھی سکتی ہے اور طلاق دے بھی سکتی ہے۔ ایک ایکٹ ہے جس کا نام ہے تفویض طلاق، یعنی طلاق سپرد کر دینا۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بیوی شوہر سے طلاق کا حق مانگ لیتی ہے، شوہر دے دے، اگر شوہر نے دے دیا تو اب بیوی کو طلاق دینے کا حق ہے۔ اسی طرح بہت سی جگہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ نکاح نامے میں یہ بات مینشن ہوتی ہے، لکھی ہوئی ہوتی ہے، مرد کہتا ہے کہ میں نے اپنی طلاق کا حق اپنی ہونے والی بیوی کو دے دیا۔ تو یہ ایک ایکٹ ہے جس ایکٹ کے تحت عورت مرد کو طلاق دے سکتی ہے۔ ایک دوسرا ایکٹ ہے جسے خلا کہتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ عورت جب مرد سے پریشان ہو جائے یا اس کے ساتھ اس کا گزارا ممکن نہ ہو تو عورت قاضی یا مفتی کے پاس جا کر اپنا معاملہ پیش کرتی ہے اور پھر وہ قاضی اور مفتی مرد کو بلا کر ان دونوں کی رضامندی سے ان کا نکاح توڑ دیتا ہے، اسے خلا کہتے ہیں۔ ایک تیسری صورت ہے فسخ نکاح کی۔ فسخ نکاح یہ ہے کہ وہ بہت اہم واقعات ہوتے ہیں، بہت خاص صورتیں ہیں، ایسی صورتوں میں عورت جا کر قاضی کے پاس مقدمہ دائر کرے گی، قاضی حالات کی تفتیش کرے گا، تفتیش کرنے کے بعد اگر اسے مناسب معلوم ہوگا تو وہ فسخ نکاح کا حکم دے دے گا، یعنی نکاح ٹوٹ گیا۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں، اسپیشل ایکٹس ہیں جس میں بیوی عورت طلاق لے بھی سکتی ہے، دے بھی سکتی ہے۔ ان کے علاوہ جو عام حالات ہیں، جنرل کنڈیشنز ہیں، ان میں عورت کو طلاق دینے کا حق نہیں ہے۔ تو اگر آپ سوال کریں کہ جنرل کنڈیشن میں جب مرد کو حق ہے تو عورت کو حق کیوں نہیں ہے، یہ حق عورت کو بھی ہونا چاہیے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کے جو قاعدے اور قانون ہیں وہ انسانی طبیعت کے پیش نظر ہیں، انسان کی فطرت، انسان کی جو فطری تقاضے ہیں اسی کے مطابق یہ قاعدے اور قانون بنے ہیں۔ عورتوں کو اگر آپ مرد کے بالمقابل دیکھیں تو عورت فیصلے لینے میں، قدم اٹھانے میں، اقدام کرنے میں جلد باز ہوتی ہے۔ مرد کے بالمقابل عورت کوئی بھی فیصلہ بہت جلدی لے لیتی ہے اور پھر بہت جلدی اس فیصلے سے اس کا ارادہ بدل بھی جاتا ہے۔ میں نے ایک ریسرچ پڑھا تھا اس بابت، اس میں یہ تھا، اسی فطری بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ عورت میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، وہ بہت جلدی کوئی فیصلہ لے لیتی ہے اور بہت جلدی اس فیصلے سے مکر بھی جاتی ہے۔ تو اسے اس ریسرچ میں اس طور پہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس مثال یہ دی گئی تھی کہ آپ ٹی وی کے سامنے، ٹیلی ویژن کے سامنے ایک مرد کو بٹھا دیں، ایک ریموٹ ہاتھ میں تھما دیں اس ٹیلی ویژن کا اسے، اور اس کے سامنے کوئی ایسا پروگرام لگا دیں مرد کا جو فیوریٹ نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، جب بھی وہ اس ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے بیٹھے 15-20 منٹ اس پروگرام کو دیکھ لے گا۔ وہیں اگر عورت کو آپ بٹھا دیں ٹیلی ویژن کے سامنے، ہاتھ میں ریموٹ ہو اور اس کا کوئی پسندیدہ پروگرام نہ چل رہا ہو تو 5 منٹ میں وہ کم سے کم 5 چینل تو بدل دے گی۔ اس سے یہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ عورتوں میں ٹھہراؤ بہت کم ہوتا ہے اور اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بہت جلدی میں لیے جاتے ہیں۔ آپ نے اگر میاں بیوی کا جھگڑا دیکھا ہو کبھی یا سنا ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جب میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے اور عورت فل فارم میں ہوتی ہے، ٹاپ لیول پہ ہوتی ہے غصے اور جھگڑے کے، تو سب سے پہلے جس چیز کا مطالبہ کرتی ہے وہ ہوتا ہے طلاق۔ کہتی ہے مجھے طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا، مجھے اپنے مائکے چھوڑ دو۔ اس طرح کے مطالبات عورت جھگڑے میں کرتی ہے، آج جھگڑا ہوا یہ مطالبہ کرتی ہے اور کل پرسوں پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے، دو جسم ایک جان بن کر رہتے ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں اور یہ دیکھیں کہ طلاق کا اسلام نے حق جس طرح مرد کو دیا ہے، سیم وہی حق اگر عورت کو دیا ہوتا تو ہر دوسرے تیسرے گھر میں طلاق ہوتی۔ طلاق کی جو شرح میں نے بتائی، ریٹ آف ڈیورس، اس میں دیکھیں اس مسلمانوں میں طلاق کتنی کم ہے دوسرے مذاہب کے بالمقابل۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ عورت بہت جلد باز ہوتی ہے۔ اگر عورت کو طلاق کا حق دیا جاتا جس طرح مرد کو دیا گیا بالکل عام طریقے پر، تو ہر دوسرے تیسرے دن ایک گھر میں طلاق ہو جاتی، کیونکہ وہ تو فوراً فیصلہ لے لیتی، اور جب وہ طلاق ہو جاتی تو اس سے اس عورت کی زندگی تو متاثر ہوتی ہی، اس مرد کی زندگی اور اس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی بھی زندگی متاثر ہوتی۔
اسی لیے اسلام نے اسی مصلحت کے پیش نظر عورت کو طلاق کی اتھارٹی نہیں دی ہے، طلاق کا حق نہیں دیا۔ اب اگر آپ یہاں یہ کہیں کہ یہ ناانصافی ہے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ عورت کے ساتھ ناانصافی کہ اسے طلاق کا حق نہیں دیا گیا، تو اسے ایک مثال سے سمجھیے آپ۔ کوئی آدمی ہے جو اپنی پوری فیملی کے ساتھ ایک کار میں سفر کر رہا ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، دونوں ڈرائیونگ جانتے ہیں، کار چلانا جانتے ہیں، لیکن ایک بیٹا وہ ہے جو سنجیدہ کار چلاتا ہے، سنجیدگی سے، آرام سے اور ایک لیول میں گاڑی چلاتا ہے، نہ بہت زیادہ اسپیڈ چلاتا ہے نہ بہت زیادہ سلو چلاتا ہے، اور سوچ سمجھ کر چلاتا ہے۔ وہیں ایک دوسرا بیٹا ہے جو گاڑی بہت فاسٹ چلاتا ہے، کہیں بھی وہ ہارڈ بریک لگا دیتا ہے، کہیں بھی گاڑی سے اسٹنٹ کرنے لگتا ہے۔ تو وہ آدمی جو ان دونوں کا باپ ہے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ سفر کر رہا ہے، وہ ان دونوں بیٹوں میں سے کسے گاڑی چلانے دے گا؟ ظاہر سی بات ہے اسی بیٹے کو دے گا جو اطمینان سے گاڑی چلاتا ہے۔ لیکن اس بیٹے کو دینے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بیٹا اس کا نہیں ہے، دوسرا جسے اس نے چلانے نہیں دیا، یا اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ دوسرے بیٹے سے اسے پیار نہیں ہے، یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ دوسرے بیٹے کے ساتھ ناانصافی ہے، بلکہ انصاف کا تقاضا، مصلحت اور حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ اس بیٹے کو گاڑی نہ دی جائے، اس لیے نہیں کہ وہ حق نہیں رکھتا، اس لیے کہ اگر وہ گاڑی چلائے گا تو اس کے ساتھ اس کی جان خطرے میں ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ پوری فیملی کی جان خطرے میں ہوگی۔ بس یہی حال ہے۔ عورتوں کو طلاق کا وہی حق جو مردوں کو ہے دے دیا جائے تو عورت تو اپنی زندگی برباد کرے گی، ساتھ ہی وہ بچے جو اس سے جڑے ہوئے ان کی بھی زندگی خطرے میں ڈال دے گی۔ اسلام نے اسی لیے عورتوں کو طلاق کا حق نہیں دیا ہے۔ ہاں اگر بہت حالات گمبھیر ہیں تو اس کے لیے اسپیشل ایکٹس ہیں، ان کا وہ استعمال کر سکتی ہیں۔ اسی لیے اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں، پہلے اسلام کی حکمتوں کو سمجھا جائے اور اسلام کی مصلحتوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ طلاق پر اگر آئیں آپ، نفس طلاق پر، تو طلاق کی جو شرعی حیثیت ہے اسلام میں، طلاق کے بارے میں حدیث نبوی آپ ملاحظہ کریں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2178، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ دوسری حدیث میں ابغض المباحات الی اللہ الطلاق۔ اللہ کے یہاں اگر حلال چیزوں میں سب سے زیادہ کوئی چیز ناپسندیدہ ہے وہ طلاق ہے تو حلال، کیونکہ ضرورت کے وقت طلاق ہی سے چھٹکارا مل سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اور آپ اسی آیت کے، اسی حدیث کی روشنی میں آپ جب قرآن کریم میں سورہ طلاق کا مطالعہ کریں گے، سورہ نساء کا مطالعہ کریں گے اور ان آیتوں کو پڑھیں گے جہاں پہ طلاق کا ذکر ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام طلاق سے بچنے اور بچانے کے لیے بہت سے راستے اسلام نے بنائے ہیں تاکہ طلاق نہ ہو۔ بس طلاق سے بچانے کے لیے بہت سے راستے اسلام نے نکال رکھے ہیں کہ ان راستوں پر آدمی عمل کرے۔ قرآن کریم میں سورہ طلاق میں، سورہ نساء میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ سورہ نساء آیت نمبر 34-35 کا آپ مطالعہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ فرماتا ہے، قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے واللتی تخافون نشوزہن فعظوہن۔ اے مردوں، جب تم اپنی بیویوں سے نافرمانی کا خوف کرو، بیویاں تمہارے ہاتھ سے نکلتی ہوئی معلوم ہوں، بیویاں غلط راستے پر چل پڑیں تو طلاق نہ دو۔ قرآن کہتا فعظوہن، تو انہیں سمجھاؤ، نصیحت کرو، انہیں صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو سمجھا بجھا کر، اور جب تک تم اسے نصیحت کر سکتے ہو اسے نصیحت کرتے رہو، طلاق کا نام زبان پہ نہ لاؤ۔ ہاں اگر یہ صورت تم سے نہ ہو پائے، نصیحت کرتے کرتے پریشان ہو جاؤ، بیوی اس کے بعد بھی لائن پہ نہ آئے، تو آگے قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو بیوی کا بستر الگ کر دو۔ یہ سزا ہے بیوی کے لیے، بیوی غلط ہو گئی ہے، اب اس کے ساتھ تمہاری بن نہیں رہی ہے تو طلاق نہیں دینا ہے۔ فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ اسے سمجھاؤ، سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ اگر وہ سمجھ کر بھی لائن پہ نہیں آتی تو اس کا بستر الگ کر دو، کچھ دن کر کے دیکھو، جب تک تم سے بن پڑے، ایک نہ ایک دن اسے سمجھ میں آنے لگے گا۔ اگر ایسا بھی نہیں ہوا،
اس دوسری صورت میں بھی عورت لائن پہ نہیں آتی ہے، تو تیسری صورت قرآن کہتا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، اب انہیں ضرب لگاؤ۔ لفظ ضرب کے معنی آتے ہیں مارنا، اردو میں اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے، اس کا ٹرانسلیٹ ہوتا ہے پھر انہیں مارو۔ تو یہ لفظ چونکہ مارنے کا بہت بڑا معنی ہوتا ہے، تو بہت سے لوگ اس آیت کے اس ٹکڑے پر بڑا تبصرہ کرتے ہیں کہ قرآن عورتوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے، عورتوں پر تشدد کی اجازت دیتا ہے۔ ہرگز نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ قرآن میں جو عربی جو الفاظ ہیں ان کے مختلف معنی آتے ہیں۔ مارنے کا حکم ہے یہاں، لفظ مارنا جس کا ترجمہ مارنا ہی کیا جائے گا اردو میں، لیکن اس کی وضاحت ذرا دیکھیں آپ۔ مسلم شریف کی حدیث، حجۃ الوداع کے موقع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، اے لوگو عورت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، ان پر زبردستی نہ کرو، ان پر تشدد نہ کرو، انہیں ستاؤ نہیں۔ آگے آپ فرماتے ہیں فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، بے شک تمہارے پاس یہ بیویاں اللہ کی امانت ہیں، تمہاری جاگیر نہیں ہے کہ اسے جاگیر کی طرح ٹریٹ کرو تم، یہ اللہ کی امانت، تم نے بطور امانت انہیں اللہ سے لیا ہے، تمہارے نکاح میں بطور امانت آئی۔ آگے فرماتے ہیں وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور اللہ کے نام پر ہی انہیں تم نے اپنے لیے حلال کیا ہے۔ اس کے بعد حضور فرماتے وَإِنَّا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَن لَّا يُؤْتِينَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِن فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اللہ کی امانت وہ تمہارے پاس ہے تو کچھ حق تمہارے ان پر، کچھ حق ان کے تم پر ہیں، تو تمہارے حق ان پر ہیں۔ حضور فرماتے ہیں وَإِنَّا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ، تمہارا حق ان پر یہ ہے أَلَّا يُوطِئْنَا فُرُوشَكُمْ أَحَدًا، کہ وہ کسی بھی دوسرے مرد کو تمہارے بستر تک آنے نہ دے جو کہ تمہیں ناپسند ہے۔ مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے، حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا ایک بڑا حق یہ ہے کہ تمہاری بیوی کے بستر پر تمہارے علاوہ کوئی اور نہ پہنچے جو تمہیں ناپسند ہے۔ فَإِن فَعَلْنَا ذَلِكَ، آگے فرماتے اگر اس نے ایسا کر دیا، جو کہ سب میاں بیوی کے رشتے کے درمیان سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا جرم نہیں ہے کہ شوہر کے علاوہ کوئی بیوی کے بستر پر جائے، تو حضور فرماتے ہیں فَإِن فَعَلْنَا ذَلِكَ، اگر اس نے ایسا کر دیا فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، تو بیوی کو مارو لیکن ایسے مارو کہ جسم پر کہیں داغ نہ آنے پائے، غیر مبرحٍ۔ اسی وَاضْرِبُوهُنَّ کی توضیح ہے اس حدیث میں، حضور فرماتے ہیں ایسے مارو کہ اس سے اس کے جسم پر داغ نہ آنے پائے، چہرے پہ مارنے کی اجازت ہی نہیں ہے، جسم پہ مارو اور اس کے جسم پر داغ نہ آنے پائے۔ اب داغ نہیں آئے تو کیسے مارنا ہے، اس کی وضاحت بھی شارحین نے فرمائی ہے کہ مسواک سے مارا جائے، جس سے دانت صاف کرتے، دوپٹے سے مارا جائے۔ اب سوچیں مسواک اور دوپٹے سے کتنی زور سے مارا جائے گا اور کتنی چوٹ لگے گی۔ یہ اب جب چوٹ نہیں لگے گی تو مارنے کا حکم کیوں؟ اس لیے تاکہ عورت کو تنبیہ کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ کا بعض لوگوں نے ترجمہ ہی کیا ہے اور انہیں تنبیہ کرو۔ تو ضرب کا مطلب یہ نہیں کہ بہت مارو، بے ہوش کر دو، خون نکال دو، ہاتھ توڑ دو، ناک پھوڑ دو، نہیں۔ وَاضْرِبُوهُنَّ کا مطلب ہے اسے دھمکاؤ، اسے تنبیہ کرو، کبھی دوپٹے سے مار دو، کبھی مسواک سے مار دو، بس اتنا سا، لیکن طلاق نہ دو۔ اب جو اسے بڑی بات بنا کر پیش کرتے ہیں وہ بتائیں کہ مارنے کا کیا مطلب ہے، کہ عورت پہ تشدد کیا جائے؟ نہیں، عورت کی تنبیہ کی جائے، عورت کو دھمکایا جائے، یہ اصل میں مقصد ہے۔ کیونکہ جرم بھی کتنا بڑا ہے وہ آپ دیکھ لیں، کس جرم پر حضور نے یہ کام کرنے کہا ہے کہ وہ مرد کے بستر پر کسی اور کو لے آئے تب ایسا کرو، لیکن طلاق نہ دو۔ ایسے حالات میں بھی حضور فرماتے ہیں وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورت اتنی بگڑ گئی جب بھی تم پر عورت کا رزق ہے، اس کے کپڑے ہیں، اسے بھلائی سے رکھنا لازم ہے، طلاق نہیں دو۔ ان حالات میں بھی طلاق دینے کا حکم نہیں۔
لوگ طلاق کو عام سمجھتے ہیں اور اسلام کے نام پر عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں اسلام میں مرد کو طلاق کا حق ہے، جب چاہا طلاق 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 کہہ دیا۔ آپ دیکھیں کنڈیشنز، دیکھیں اسلامی کنڈیشنز کیسے ہیں، ان کنڈیشنز میں بھی طلاق دینے کا حکم نہیں بلکہ طلاق دینے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم میں مسلم شریف میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک دوسری حدیث ہے ابو داؤد کی، حدیث نمبر 2164 میں حضور فرماتے ہیں لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو نہ مارو۔ مارنے سے منع کیا گیا، تو وہ جو مارنا ہے وہ در حقیقت مارنا نہیں ہے، وہ دھمکانا ہے، تنبیہ کرنا ہے۔ یہ تو بات مرد کی ہوئی، عورت بھی طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ پریشانی تو ہے، تو ان کے بارے میں بھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کے لیے کہ وہ کیا کریں گی۔ اچھا، مرد جب یہ ساری صورتیں اپنائے گا، جیسے بیوی کو سمجھائے گا، سمجھ گئی بہتر ہے، بستر الگ کر دے گا، سمجھ گئی بہتر ہے، کبھی ڈانٹ ڈپٹ دے گا، دھمکا دے گا، تنبیہ کر دے گا، لیکن ان میں اگر عورت لائن پہ آ گئی تو پھر طلاق کا کوئی بہانہ نہیں رہتا مرد کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 19، اللہ فرماتا ہے فَإِنْ أَطَعْنَا فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر عورت تمہاری ان نصیحتوں سے لائن پہ آ گئی تو طلاق دینے کی کوئی صورت نہیں، تمہارے پاس اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے، وہ غلط تھی، راہ پہ آ گئی ہے، اب بھی تمہیں طلاق دینے کی اجازت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ ہاں اگر نہیں آئی لائن پہ، یہ تینوں صورتیں آپ نے اپنا لی، اسے سمجھایا بھی، بستر بھی الگ کیا، ڈانٹا ڈپٹا، تنبیہ کی، اس کے بعد بھی وہ لائن پہ نہیں آئی، تو اب کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا أَن يُرِيدَا إِصْلَاحًا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر اس کے بعد بھی تمہیں آپس میں جدائی کا خوف ہے، رشتے کے ختم ہو جانے کا خوف ہے، عورت اس کے بعد بھی لائن پہ نہیں آئی، تو اللہ فرماتا ہے فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو مرد کی طرف سے ایک آدمی کو حکم بنا کر، فیصلہ کرنے والا بنا کر، عورت کی طرف سے ایک آدمی کو فیصلہ کرنے والا بنا کر بھیجو۔ جو آپس میں غلط فہمی ہوئی ہے، دونوں لوگ جو ایک مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے آئے ہیں، یہ مل کر اس غلط فہمی کو دور کریں۔ اب بھی طلاق کا آپشن نہیں ہے، اب بھی طلاق کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ان یریدا اصلاحا، وہ دونوں لوگ جو دونوں طرف سے آئیں گے وہ طلاق کروانے نہیں آئیں گے، وہ اصلاح کرانے آئیں گے، جو بگڑ گیا ہے اسے سدھارنے آئیں گے۔ کہاں پہ اسلام میں طلاق عام ہے؟ کہاں پہ عورتوں پہ زیادتی کی اجازت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے دوسری جگہ، آپ سورہ نساء آیت نمبر 19 میں ہی آگے فرماتا ہے کہ ان حالات میں جو بیویوں سے انبن ہو رہی ہے، کسی طرح کی دقت آ رہی ہے، ایک دوسرے کو غلط فہمی ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اب اس سے منہ پھیرے رہو، اسے دیکھو نہیں، اس سے بات نہ کرو، اس کے کھانے پینے میں کمی کر دو، اس کی ضرورتیں پوری نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، انہیں بھلائی کے ساتھ رکھو، اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو، بلکہ بہتر تو یہ ہے پہلے جیسا سلوک کرتے تھے اب اس سے اور اچھا سلوک کرو، تاکہ تمہارے سلوک سے، اچھے سلوک سے وہ صحیح راہ پہ آ جائے۔ آگے فرماتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، یہ بات بعید نہیں ہے کہ تم جسے ناپسند کرتے ہو، یا اس کے جس تیور کو، یا جس عورت کو تم اس کے کسی تیور کی وجہ سے ناپسند کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں تمہارے لیے بھلائی پیدا کر دے۔ تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ اس عورت کا مزاج تمہارے لیے بدل دے گا، ہو سکتا ہے، یا پھر اس عورت سے وہ اولاد تمہیں عطا کرے گا جو تمہاری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا باعث بنے، لیکن طلاق نہ دو۔ اس قدر تفصیلات قرآن دیتا ہے کہ اتنی تفصیلات تمہیں مل رہی ہیں اور تم طلاق کے اقدام اتنی جلدی نہیں کر سکتے۔ میں پوچھتا ہوں، جو لوگ اسلام کے بارے میں کہتے ہیں، چاہے وہ کوئی مذہب ہو دنیا کا، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، سناتن دھرم ہو، دوسرا کوئی بھی مذہب ہو، وہ اپنے کسی بھی مذہبی کتاب میں اس قدر تفصیلات دکھا دیں
میاں بیوی کے آپسی بناؤ کے لیے، آپسی سدھار کے لیے اتنے راستے بتا دیے گئے ہوں، کوئی مذہب بتا دے، کوئی مذہب نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد میاں بیوی کا، یہ تو شوہر کی بات تھی، یہ شوہر کی شکایت تھی جسے دور کرنے کے یہ طریقے قرآن نے بتائے۔ عورت کو شکایت ہے اپنے مرد سے، عورت کیا کرے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 128، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، اگر عورت کو اپنے شوہر سے کسی بھی غلط برتاؤ کا ڈر ہے یا منہ پھیرنے کا ڈر ہے، شوہر منہ پھیر لیتا ہے بیوی سے یا بدسلوکی کر رہا ہے، تو شوہر عورت فوراً طلاق نہ طلب کرے۔ قرآن کہتا ہے فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما، اس میں کچھ حرج نہیں ہے کہ دونوں آپس میں بیٹھ کر صلح کر لیں۔ شوہر منہ پھیر رہا ہے تو بیوی بٹھائے، آخر بتائیں میری غلطی کیا ہے، کس وجہ سے منہ پھیر رہے ہیں آپ، کیوں آپ مجھ سے اعراض کر رہے ہیں، اچھے سے بات نہیں کر رہے ہیں، برے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے والصلح خیر، یہی بہتر ہے، آپس میں یہی چیز کر لینا ضروری ہے کہ آپس میں صلح کر لیں، معاملہ بگڑنے نہ دیں، چاہے شکایت مرد کو ہو چاہے شکایت عورت کو ہو، کسی کو بھی شکایت ہو، لیکن طریقہ یہی ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کر مصالحت کر لیں۔ اب یہ سارے حالات سے معاملہ آگے بڑھ گیا، جسے کہتے پانی سر سے اوپر کو جا چکا ہے، اب طلاق ہی دینی ہے مرد کو، تو اس کے بعد بھی شریعت ایک قاعدہ دیتی ہے